بھارت کی آبی جاری واٹر ٹیررزم اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، یہ جاری ہے اور شروع سے یہی عزائم تھے اور پاکستان نے شروع سے بتا دیا تھا کہ ایسا کیا جائے گا تو پھر اسے جنگ تصور کیا جائے گا۔ اور پانی تو زندگی کی علامت ہے، پانی تو لوگوں کی ضرورت ہے، انسانیت کی اگر ہم بات کریں تو جنگوں میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن پہلا جو بہانہ ڈھونڈا بھارت نے پاکستان کے خلاف وہ یہ تھا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ہم سسپینڈ کرنے جا رہے ہیں۔ اور پاکستان کے 240 ملین پیپل آر ڈیپینڈنٹ آن دس واٹر، جس کو بھارت کی جانب سے آبی جارحیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اچھا، ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے جی ایچ کیو کے 15ویں نیشنل ورکشاپ سے خطاب کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اظہار خیال کیا، انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کو پوری قوم کے اتحاد ہی کے ساتھ ہی شکست دیا جا سکتا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں بھی ایک پیج پہ ہیں اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ غیر ملکی میڈیا کو دورہ بھی کروایا گیا ان تمام جگہوں کا جہاں پر بھارت کہتا تھا کہ یہ کیمپس ہیں ٹیررزم کے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور بھی امپورٹنٹ چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ امریکی اخبار نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو مرد اہن بھی قرار دیا ہے اور پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں امریکی اخبار نے آرمی چیف کے قائدانہ کردار کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ تو اس تمام باتوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ تھینک یو ویری مچ حارث نواز صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے۔ بالکل حارث نواز صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ بھارتی اقدامات جاری ہیں اقوام متحدہ کے بڑے پلیٹ فارم سے، ظاہر ہے کوئی مانے نہ مانے لیکن جو ملک سگنیچری ہیں وہ ضرور وہاں سے جاتے ہیں اور وہاں اس فورم پہ رجوع بھی کرتے ہیں۔ وہاں سے کہا گیا ہے کہ معاملے کو حل کیا جائے ڈائلاگ کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے، اور یہ پیشکش وہ خود بھی کرنے کو تیار ہیں۔ تو بھارت کے نزدیک آپ سمجھتے ہیں یہ میسج امپورٹنٹ ہونا تو چاہیے، لیکن کیا وہ اسے کنسیڈر کریں گے؟ صدر جی بالکل نہیں کریں گے۔ اٹ از بیکم اے روگ اسٹیٹ، یہ کسی کو نہیں مانتے، یہ اسرائیل کی طرح بہیو کر رہے ہیں، سارے کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے پشت بنائی بھی ہے۔ ادروائز یہ چیزیں بہت سیریس ہو رہی ہیں، خاص طور پہ قوم متحدہ میں پاکستان کو یہ جو واٹر ٹیررزم ہے اس کے اوپر بہت سختی سے بات کرنی چاہیے، اور بلکہ یہاں تک وارننگ دینی چاہیے کہ وی کین ویٹ فار اونلی 7 to 10 days اینڈ دیٹس آل۔ اس لیے کہ انڈیا نے چناب میں 40,000 کیوسک پانی آ رہا تھا، پھر اس کے بعد 7,000 کر دیا اور اب 3,000 رہ گئے ٹوٹل۔ اور یو نو کہ دس از دا رائس سیزن، رائس باسمتی سارا پنجاب میں لگتا ہے اور پھر اس کے بعد 86 رائس جو ہے وہ سندھ میں لگتا ہے۔ تو اگر وہ یہ پانی تو ایک ہفتہ 10 دن لیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہماری کراپس کو بڑا فرق پڑے گا، ہماری رائس کراپ جو دنیا میں ایکسپورٹ رائس ہوتا ہے اس کو فرق پڑے گا۔ اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کو چاہیے کہ انڈیا کو بھی وارن کر دیں، یونائٹڈ نیشن کو وارن کر دیں، یو ایس اے کو، یورپین یونین کو، اسلامک ممالک کو، اپنے ریجن سب کو، کہ وی ول ویٹ فار 7 to 10 days، اس کے بعد وی ول ٹیک آل ایکشنز جو ہم نے کہا کہ دی ایکٹ آف وار، اس لیے کہ اس سے ہماری بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ وی کانٹ افورڈ کہ پاکستان ڈرائی ہو جائے، اور یہ لائف اینڈ ڈیتھ کی بات ہے۔ آپ کسی کا اگر گلا چوک کر دیں دین یو کانٹ ویٹ اینڈ سی واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن، دی تھنگز آر ویری آبویس کہ یو آر گوئنگ ٹو ڈائی۔ اس لیے اس پہ بڑا سخت ہمیں شور مچانے کی حارث نواز صاحب، بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کہی ہے، اور شروع سے یہ پاکستان نے موقف اپنایا کہ پانی بند کیا تو پھر یہ ایکٹ آف وار تصور ہوگا۔ جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کوئی سفارتی تعلقات نہیں ہوتے، کسی طرح سے بات چیت کے وہ پروسیس نہیں ہوتے جو نارمل حالات میں ہوتے ہیں، لیکن یہ میسج کنوے کیسے کیا جائے؟ اس کا دیکھیں، اس کا وہی میں بتا رہا ہوں کہ طریقہ یہی ہے کہ ہم انڈیا کو بڑی کلیئر کر لیں۔ آئی تھنک سب سے پہلا ہمیں اس کے وارننگ کے طور پہ بھی ہمیں اپنا جتنا سفارتی عملہ نا، وائی شوڈ بی کیپ آور ریلیشن شپ ود انڈیا، ود ڈرا کر لیں the message go to world کہ پاکستان now means business، this is very important، we can't afford it۔ اور ہر دفعہ we can't be polite، this time first time پاکستان نے بہت اسٹرانگ سٹانس لی ہے، اپنی پالیسی بڑی کلیئر کی ہے، اور انڈین ہمارے ایون میڈیا نے اور ڈیجیٹل میڈیا نے انڈیا کو بالکل مات کر کے رکھ دیا۔ یقین کریں، فرسٹ انڈین میڈیا خود کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی میڈیا نے اور ڈیجیٹل میڈیا نے ہمیں کنٹرول کر دی، کیونکہ آپ نے فیکٹس اینڈ فگر بتائیں، 24 گھنٹے بتائے ہیں، اور دنیا کو آپ دیکھ لیں کہ انڈیا کی سپورٹ اسی وجہ سے نہیں ملی ہے کہ یہ خود چور کی چوری پکڑی گئی ہے۔ یہ نریندر مودی بہت بڑا چور ہے، اور یہ یقین کریں کہ یہ انڈیا کو
تباہی کے دہانے پہ لے کے جا رہا ہے. اور سر یہ بات تو ہم انٹرنلی بھی سن رہے ہیں کہ بھارت کے اپنے اندر سے چیخو پکار شروع ہو گئی ہے. جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ یہ بات واضح طور پر ابھی کہہ رہی ہیں کہ مودی سرکار جو ہے وہ صرف اور صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے الیکشنز میں مینڈیٹ حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے ہوچے ہتھ کنڈے اپنا رہا ہے. سر میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ 29 اور 30 اپریل کی رات کو پاک فضائیہ نے بھارتی طیاروں کا حملہ ناکام بنایا. اچھا وہ طیارے سری نگر میں لینڈ کر گئے. پھر پاک بحریہ نے اتوار اور پیر کی جو درمیانی شب تھی بھارتی طیارے P-8I کا سراغ لگایا اور بھارت کے عزائم واضح ہو گئے اس چیز سے. اب بھارت جو ہے وہ اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا. ابھی آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ چناب کے اندر جو پانی ہے وہ 40,000 کیوسک سے اب وہ کہاں پر 3-4 ہزار کیوسک پر آ گیا ہے. پاکستان کا ڈے 1 سے موقف تھا کہ اگر انڈس واٹر ٹریٹی کے ساتھ کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی گئی تو ایکٹ آف وار کنسیڈر ہوگا. اب پاکستان کا کیا رسپانس جائے گا کیونکہ بھارت تو کسی کی نہیں سن رہا, وہ کوئی عالمی برادری کوئی جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں ان کو تسلیم نہیں کر رہا. دیکھیں پاکستان کو یہ اکھنڈ بھارت کا جو ایک RRS کا ٹولہ ہے, دے انڈرسٹینڈ اے ویری ٹف لینگویج. جب تک ان کے سر پہ ہم ڈنڈا نہیں ماریں گے یہ رام رام نہیں کریں گے. جہاں ہم خاموش رہیں گے یہ لڑائی کریں گے. اگر ہم نے جعفر ایکسپریس پہ جو کچھ ہمارے ساتھ کیا اور جس طریقے سے ایک دہشت گرد تنظیم کو وہ اپنے میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ اس کی میڈیا وار کر رہے تھے, اگر ہم اس وقت سختی کر لیتے تو آج یہ ہمیں دیکھنا پڑتا. دے ہیو سین کہ ہم کہیں نہ کہیں خاموش رہ جاتے ہیں. ہمیں امیڈیٹلی آفینسو پوسچر کرنا چاہیے, انڈیا کو وارن کرنا چاہیے, ہمیں موومنٹ دکھانی چاہیے. ہمارے میزائل شوڈ بی فکس ہونے چاہیے انڈین ڈیمز کی طرف. وی ہیو اور کیپیبل. ہم نے ابھی ابدالی فائر کیا ہے, ہم نے ابھی الفتح فائر کیا ہے. ہمارے پاس 4,000 سے اوپر کلومیٹر تک فائر کرنے والی میزائل ہیں اینڈ انڈیا کا ایک انچ ہماری انڈیا میں کورڈ ہے. یہ جو جہازوں کی بات کر رہے ہیں نا, انڈین نے $9 بلین کے صرف 26 رافیل جہاز خریدے اور سارے کے سارے گراؤنڈ کر کے چھپا کے رکھ لیے, کیونکہ پاکستان نے چائنا نے ہمیں 300 کلومیٹر فائر کرنے والے جو MP-15 میزائل دیے ہیں وہ بیونڈ ویژول رینج 300 کلومیٹر فائر کرتے ہیں. انڈین کے رافیل میں 100 یا 150 کلومیٹر کے ہیں. ابھی ایک دفعہ ٹیک آف ہوئے تھے, ان کے جہازوں کو ہم نے جیم کیا اور امیڈیٹلی یہ جا کے لینڈ کر کے ہینگر میں چھپ گئے جا کے, اور انڈیا نے اپنے ڈپٹی چیف آف ایئر صاحب کو سیک کر دیا. آئی تھنک اس نے کہا کہ ہمارے پائلٹ ٹرین نہیں ہے ابھی رافیل کو چلانے کے لیے, اس لیے ہم پاکستان ایئر فورس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دیٹ از وائی دے آر ناٹ کوائٹ. ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں. جہاں کریں گے میزائل فائر کریں گے 10 ماریں گے. اگر یہ جہاز آئیں گے تو واپس نہیں جائے گی, ان کو فینٹاسٹک نہیں پلائیں گے, ان کو کچھ اور پلایا جائے گا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کیسے آپ نے ہماری ایئر اسپیس کراس کرنی ہے. انہوں نے انڈین نیول شپ جو تھا وکرس, جو ان کا ایک کیریئر ہے, وہ لے کر آئے تھے. پاکستان نے اینٹی شپ میزائل لوڈ کیا, یہ بھاگ کے سو ڈاک میں لے گئے. تو یہ لڑاکا نہیں ہے, یہ ڈرپوک ہے. ان کو ہمارا پتہ ہے ہماری کیپیبلٹی کا. وی آر 100% کیپیبل آف ڈیفینڈنگ آور سیلف. بالکل کوئی پوری قوم کو فکر کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم نے یہی کہ ہم پیس چاہتے ہیں, ہمارے اگریسو ڈیزائن نہیں ہے. لیکن اگر آپ ہماری کمزوری یہ پیس پروسیس کو کمزوری سمجھیں گے تو میرے خیال میں وہ غلطی نکال دیں. وہ پھر آپ کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ آپ یاد کریں گے. اور واٹر ٹیررزم پہ امیڈیٹلی پاکستان کو ایک دن ضائع کیے بغیر وارننگ دینی چاہیے. اینڈ وی مین بزنس دیٹ شوڈ بی نون بائی دا ورلڈ. اس ریجن میں رشیا, چائنا, ایران, ترکی اور اپنے اسلامک ممالک یورپی سب کو بتا دیں کہ اس پر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. اینڈ وی ول پلے ہیل آؤٹ آف انڈیا. بالکل. تھینک یو سو مچ. حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ تھے.